اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام وہ رتبہ دیا کہ آپ نے بڑے مجمع میں اعلان فرمایا تھا قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو آپ کو یہ مقام ملا کیسے، آپ کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ شب معراج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام براق لے کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرب خاص میں بلاتا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے، آپ اس کے قرب خاص میں تشریف لے چلیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے پاس آئے تو براق جب آپ کو براق میں دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس نے اپنے دل میں سوچا آج اللہ کے پیارے حبیب مجھ پر سوار ہوں گے، مجھ پر سواری فرمائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اگر مجھ سے وعدہ کر لیں کہ مجھ پر سوار ہو کر جنت میں تشریف لے جائیں گے تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ خوش تھا، لیکن جب یہ سوچا تو وہ غمزدہ ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا مراد کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن آپ جنت میں تشریف لے جائیں تو مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ مجھ پر سوار ہو کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق تیری خواہش ضرور پوری ہوگی، تیری التجا ضرور پوری ہوگی۔ تو براق نے بڑے ادب سے عرض کیا، براق نے دیکھا اللہ کے پیارے حبیب کا دریائے کرم جوش میں ہے تو بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دست اقدس میری گردن پر پھیر دیجئے تاکہ روز قیامت یہ میرے لیے نشانی اور سند بن جائے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کی گردن پر پھیر دیا۔ اب جب حضور نے اپنا دست اقدس اس کی گردن پر پھیرا تو براق کو اتنی خوشی حاصل ہوئی، اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ وہ بھول کر خوشی میں 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری میں ایک لہجہ سواری میں تکلف ہوا تو روح سیدنا غوث اعظم قدس سرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نانا جان آپ میری گردن پر قدم رکھ کر اس براق پر سوار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پر سرکار غوث اعظم کے قدم رکھا اور فرمایا اے میرے بیٹے آج تو میرا یہ قدم تمہاری گردن پر ہے، لیکن آنے والا وقت وہ ہوگا کہ تم بھرے مجمع میں اعلان فرماؤ گے قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو تمام اولیاء اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھرے مجمع میں آپ واز کر رہے تھے، واز کے دوران آپ نے اعلان فرمایا قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور اس اعلان کو تمام روئے زمین کے ایک ایک اولیاء نے سنا۔ وہی اعلان کی آواز کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سنا۔ اس وقت آپ خراسان کی پہاڑی میں عبادت میں مشغول تھے، کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، آپ عبادت میں مشغول تھے، اس اعلان کو روحانی طور پر سنا۔ اب یہاں سننے کی بات آئی ہے تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک مومن بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، فرض کی ادائیگی کر لی، اور جو چیزیں اللہ نے فرض کی وہ فرض ادا کر لیا۔ اب جب فرض کی ادائیگی ہو گئی اور فرض ادا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے،
جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل صدقات و خیرات ہو، نوافل نمازیں ہو یا نوافل کوئی بھی نیکی ہو، جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرض کو نہ چھوڑے، فرض ادا کرتا رہے اور فرض پابندی سے ادا کرتا رہے، اس کے بعد جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میرے بندے پر میرا کرم یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب ہماری آپ کی عقلیں سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور پاؤں، کان، دل، دماغ بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس حدیث قدسی ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ کیا تشریح کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں اللہ کے ہاتھ اور پاؤں اور کان، زبان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور جلال اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کا نور جلال اس کی آنکھ بن جاتا ہے، تو اس کے دیکھنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قریب بھی دیکھتا ہے اور لاکھوں میل دور بھی دیکھتا ہے، اور جب اللہ کا نور جلال اس کا کان بن جاتا ہے تو سننے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قریب کی آواز کو بھی سنتا ہے اور لاکھوں میل سے کوئی اس کو پکارے تو اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم ہے بغداد میں، ہم پکارتے یہاں سے کیسے سن لیتے ہیں؟ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب اللہ کا نور جلال جب کان بن جاتا ہے تو ان اولیاء کی سننے کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ قریب کی آواز کو بھی سنتے ہیں، لاکھوں میل دور سے اگر کوئی ان کا چاہنے والا، کوئی ان کا ماننے والا اگر پکارتا ہے تو اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور جب اللہ کا نور جلال اس کا ہاتھ بن جاتا ہے تو پکڑنے کی، تصرف کرنے کی اس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ قریب بھی تصرف کر سکتا ہے اور لاکھوں میل دور بھی تصرف کر سکتا ہے۔ اب اسی پر ایک قرآن سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عاصم ابن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہے، اولیاء ہیں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں، کیونکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تخت کون لا سکتا ہے، اور اس کا تخت 7 کوٹریوں کے اندر رکھا تھا اور وہ تالوں سے جڑا ہوا تھا اور اتنا وزنی وہ تخت تھا کہ کوئی شخص اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کے اب یہ ذہن کو رکھیے، سرکار غوث اعظم جو ہماری فریاد کو سن کے ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ واقعہ قرآن میں اس کو آپ سامنے رکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، ان کے ولی، ان کے امتی میں جو ولی ہیں ان کی شان یہ ہے، تو سوچو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ولی ان کی شان کیا ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ لوگ 10 منٹ خاموش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی اس مقام کو آپ اندازہ لگائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون ہے کہ جو اس تخت کو لا سکے، تو ایک بھاری جن کھڑا ہوا، اس نے اپنی طاقت کے حساب سے کہا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں پہنچا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے بھی پہلے یہ تخت چاہیے۔ تو اسی میں حضرت عاصم ابن برقیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، حضور اگر آپ چاہیں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیں۔ اب آپ ولیوں کی طاقت دیکھیں، میں کوئی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن کریم سے واقعہ سنا رہا ہوں، قرآن کریم میں ہے۔ تو حضرت عاصم ابن برقیہ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے، نہ اٹھ کر گئے، نہ کہیں گئے، نہ کسی سے کچھ کہا، ابھی وہاں بیٹھے ہیں۔ پلک جھپکی کی وہ تخت جو اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا، 7 تالوں کے اندر، 7 کوٹریوں کے اندر رکھا ہوا تھا، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے بیٹھے لاکھوں میل دور سے اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے لا کر سامنے رکھ دیا۔ اب آپ سوچو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی امت میں ایک ولی کی طاقت کا عالم یہ ہے، تو سوچو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ولی ہو، اور پھر ولیوں کے ولی غوث ہو، پھر ان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے ولی کی طاقت دیکھی، ان کے سننے کی طاقت دیکھی، ان کے تصرف کرنے کی طاقت دیکھی، ان کے دیکھنے کی طاقت دیکھی، تو سرکار غوث اعظم نے اعلان فرمایا، قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ تعالی، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس آواز کو، اس اللہ کے نور جلال، جو اللہ کا نور جلال کان بن جاتا ہے، اسی نور جلال سے سرکار غوث اعظم کے اس فرمان کو سرکار غریب نواز نے سنا
اور عرض کیا، اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ زمین سے مس کر دیا، اپنی پیشانی کو عرض کیا، یا سرکار غوث اعظم آپ کا قدم میرے گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھ اور میرے سر پر بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ میری آنکھ میرے سر پر بھی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے بھی اس آواز کو سنا، سرکار غوث اعظم نے بھی اس آواز کو سنا۔ پھر آپ نے اسی مجمع میں اعلان فرما دیا کہ تمام اولیاء سے ادب کرنے میں غیاث الدین کے بیٹے معین الدین حسن آگے بڑھ گئے، اور اس ادب کے بدلے، اس احترام کے بدلے، اس تعظیم کے بدلے انہیں ہندوستان کا سلطان بنایا جاتا ہے، انہیں ہندوستان کی بادشاہی عطا کی جاتی ہے۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بھیجا تو نے ہی معین الدین چشتی کو یہاں، بھیجا تو نے ہی معین الدین چشتی کو یہاں، ہند میں تیرے سبب سے ہے مسلمان غوث پاک، ہند میں تیرے سبب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، ہند میں تیرے سبب سے ہے مسلمان غوث پاک۔ تو میں نے ایک حدیث قدسی پیش کی تھی کہ جب اللہ کا نور جلال ہاتھ بن جاتا ہے تصور کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے، دیکھنے کا عالم ہے، ہماری آپ کے اپنے اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسے سنتے، اس لیے کہ جب اللہ کا نور جلال اس کی آنکھ بن گئی تو دیکھنے کی کیفیت یہ ہوئی، قریب بھی دیکھ رہا ہے، لاکھوں میل دور بھی دیکھ رہا ہے، اور سننے کی طاقت یہ ہے کہ وہ قریب کی آواز کو بھی سن رہا ہے، لاکھوں میل دور کی بھی آواز کو سن رہا ہے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تصرف کی بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال زبان بن جاتا ہے تو اس زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس زبان کی جو بات نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک ضعیفہ تھی بہت گریوزاری کر رہی تھی، تو آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ ان سے دریافت کرو کس طرح سے گریوزاری کر رہی ہے۔ تو خادم نے آ کر پوچھا تو اس نے کہا کہ 12 سال پہلے میرے بیٹے کی بارات اس دریا سے اس پار گئی تھی، لیکن جب آ رہی تھی راستے میں دولہا دلہن ماں سمیت ساری کشتی ڈوب گئی۔ جب میں پانی بھرنے آتی ہوں دیکھتی ہوں تو میرے بیٹے کی یاد میں آنسو آنکھ سے نکلنے لگتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم کو اس وقت دریائے کرم جوش کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیں جب اللہ کا نور جلال ہاتھ بن جاتا ہے تو تصرف کرنے کا قادر کا قدرت تصرف پر یہ ہوتی ہے، قریب بھی کرتا ہے دور بھی کرتا ہے۔ زبان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ایسا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے عطا کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اسی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے اور جب دعا کی تو اس 12 سال کی ٹوٹی ہوئی کشتی ماں براتیوں کے ابھر آئی، اور یہ سرکار غوث اعظم کی عظیم کرامت ہے کہ دیکھیں جب اللہ کا جو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو وہ عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دیتا ہے اور اس کے خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اب اسی پر میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سرکار غوث اعظم کی یاد میں محفل قائم ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اے نیک بندو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کے ساتھ ہونے کی بھی بڑی شان ہے۔ ہر انسان کو نیک لوگوں کی صحبت نہیں ملتی، ہر انسان کو نیک لوگوں کی سنگت بھی نہیں ملتی ہر انسان کو۔ اسی لیے وہاں روم کا یہ شعر ہے کہ انہوں نے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے لیا۔ وہاں روم فرماتے کہ ایک لمحہ، ایک منٹ نہیں ایک لمحے کی بات کریں، ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت اور سنگت 100 سالہ عبادت بیریا سے بہتر ہے۔ اور کیسی عبادت؟ عبادت بیریا کہتے ہیں اسے ہیں کہ جو خالص عبادت ہو،
ہماری آپ کی عبادت کا حال کیا ہے؟ خود اپنی عبادت پر غور کر لیں کہ ہماری عبادت کیسی ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے یا کیسی ہوتی ہے۔ معروف فرما رہے ہیں کہ ایسی ہماری جیسی عبادت نہیں، خالص عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس میں عیب نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت، ایسی عبادت سے۔ اور فرمایا کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت سنگت 100 سالہ عبادت بیریا بہتر ہے۔ یہ مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو اس طرح مصروف کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام، وہ رتبہ دیا۔ اب اسی پر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت و سنگت کی بات آئی ہے، نیک لوگوں کی صحبت و سنگت بات آئی ہے۔ ایک بنی اسرائیل یا کسی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک شخص تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص قبر دیکھ لیا کرتا تھا، اور جا کر جب لوگ دفن کر دیں تو مردے سے قبر کو نکال لیا کرتا تھا اور پھر اسی کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایک ولیہ صالحہ میں ان کا انتقال ہوا تو یہ ساتھ میں جب گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو لوگ تھے، جو گاؤں کے لوگ، انہوں نے دیکھا جب اس کو کہ یہ تو یہ ایسا شخص ہے کہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، آج یہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا۔ اب کوئی اس کے مقصد کو، اس کے جو مقصد لے کر آیا تھا، اب کوئی کیسے جان سکے کہ وہ کیا مقصد لے کر دل میں آیا ہے۔ چنانچہ وہ آیا، جگہ دیکھی کہاں دفن کیا گیا ہے، نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد سارے لوگ پلٹ گئے اور یہ بھی پلٹ گیا۔ جب رات وقت ہوا تو یہ وہاں پہنچ گیا، قبر پہنچی، سوچا کہ کفن ابھی نیا ہے اور نکال لیں گے تو بازار میں بیچ دیں گے، گزر بسر کا معاملہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے قبر کھولی اور جیسے ہی ان ولیہ صالحہ کے کفن کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب کوئی رات میں کوئی اگر قبر میں لیٹا ہو اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے، عالم کیا ہوگا۔ جب وہ ولیہ صالحہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو یہ سخت پریشانی کا عالم میں ڈر گیا، بہت چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ چھوٹا ہی نہیں، بہت پریشان ہو گیا۔ تو ان ولیہ صالحہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام اور رتبہ دیا ہے کہ جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو ایک جنتی ہو کر ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں نے زندگی بھر کفن چرایا، میں نے زندگی بھر چوری کی، تم مجھے جنتی کہہ رہے ہو، مجھے آپ جنتی کہہ رہی ہیں، میں کہاں سے جنتی ہو گیا؟ اس لیے کہ میں نے زندگی بھر گناہ کیا، میں نے زندگی بھر چوری کی، میں نے زندگی بھر کفن چرایا، اور آپ تم کہہ رہے ہو ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن چوری کر رہے ہو، میں کہاں سے جنتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ جو لوگ میری نماز جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، اور تو میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، مقصد تیرا کچھ اور تھا، تو جگہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ انہیں دفن کہاں کرتے ہیں، اس بہانے سے دیکھ لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا جو میری نماز جنازہ پڑھے میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ تو اب تو ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ اب ایک ولیہ صالحہ کی نگاہیں کرم پڑی تو وہ تھا چور، آیا تھا کفن چوری کرنے، لیکن جا رہا ہے دولت ایمان لے کر، پلٹ رہا ہے اپنے دل میں ایمان لے کر، نیک بن کر، متقی بن کر، پرہیزگار بن کر۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت و سنگت کا بڑا فائدہ ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہے، ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں اور اسی پر میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آئی اور وہاں کے ماحول کو، نظام کو وہ خراب کرنے لگی۔ جو لوگ تھے وہاں اس کے پاس جاتے تھے تو حضرت بایزید بستامی یا کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مریدوں نے آ کر بتایا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک فاحشہ عورت ہے اور وہ اس علاقے میں ہے اور لوگ گناہ کی طرف مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے مصلی کو لیا اور اس کے دروازے پر آ گئے، اس فاحشہ عورت کے دروازے پر آ گئے اور نماز پڑھنے کے لیے اس کے دروازے کے سامنے بچھا دیا۔ جب رات کا وقت گزرا تو اس عورت نے اپنے خادم سے کہا کہ آج کوئی شخص نہیں آیا، تو جاؤ باہر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ تو جب اس کا خادم باہر دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اپنے وقت کے بزرگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں،
تو اس نے آ کر اندر سارا معاملہ بتایا کہ بات یہ ہے کہ آج لوگ اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ اس علاقے کے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ آپ کے دروازے پر مسلح بچھائے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے، لوگ آتے ان کو دیکھتے ہیں پلٹ جاتے ہیں۔ تو وہ فاحشہ عورت آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ میرے یہ کام میں دخل کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم ہمارے یہاں پہ نظام کو تم نے کیوں درہم برہم کیا اور یہ ماحول کو کیوں خراب کیا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو آپ نے کہا مجھ کو آپ سے کام ہے، تو اس نے کہا مجھ سے بات کرنے کے لیے اتنی رقم لگتی ہے، اتنے پیسے لگتے ہیں۔ تو آپ نے اسے نکال کر انہیں پیسے دیے اور کہا کہ خیر اب تم نے قیمت لے لی، اب میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ مسلح لے کر اندر داخل ہوئے اور فرمایا آج تو جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ، اسے غسل کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ جا کر طہارت حاصل کر کے آؤ۔ وہ طہارت حاصل کر کے آئی اور آپ نے اسے اپنے مسلح پہ بٹھا دیا اور کہا اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ وہ نماز پڑھتی رہی، آپ بیٹھے رہے اور ایسی نگاہیں کرم ڈالی کہ ایک فاحشہ عورت تھی، ایک گناہ میں لطپت عورت تھی، لیکن جب نگاہ ڈالی اور توجہ ڈال دی تو اپنی وقت کی ولیہ صالحہ ہو گئی اور نیک ہو گئی، متقی پرہیزگار بن گئی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آنے سے کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوچو غیر ایمان والوں سے کیوں نہیں کہا اے غیر ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ غیر معلوم ہے کہ اگر یہ دیکھیں گے اور ایمان لائیں گے، لیکن جو ان کو ایمان حاصل ہوگا پھر اگر اس ایمان کی حفاظت نہ کر سکے اور اس ایمان کو یہ برباد کر دیا تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ اللہ فرما سکتا تھا اے غیر ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نیکوں کی صحبت و سنگت کی تو بہت فضیلت ہے اور بڑی شان ہے۔ بس ایک واقعہ اور پیش کرتا ہوں، بہت مشہور واقعہ، اکثر آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک قتل نہیں 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کے دل میں احساس ہوا کہ چلے توبہ کر لیا جائے، اتنے لوگوں کو میں قاتل ہوں، چل کر توبہ کر لیا جائے۔ ایک راہب کے پاس آیا، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ اس نے کہا تم نے کیا گناہ کیا، تمہارا کیا جرم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے گناہ یہ کیا کہ 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا، راہب کہنے لگا کہ تم یہاں چلے جاؤ، تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اسے ڈانٹ کر بھگانے لگا تو کہنے لگا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکی تو تم کیوں بچے؟ اسے بھی قتل کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ اب یہ بھی اسی طرح گھومتا رہا، پھر اس کے دل میں احساس ہوا کہ پھر چلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا جائے۔ لیکن اب کی آیا تو کسی نیک لوگوں کی جسے معلومات ہوئی، ایک نیک شخص کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا گناہ ہے، کیا جرم کیا ہے؟ کہا کہ 100 لوگوں کا قاتل ہوں۔ کہا تیرے گناہ کی تو حد ہے لیکن اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد نہیں، اگر تو واقعی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ کچھ اولیاء اللہ رہتے ہیں، جا کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تیرے گناہ کی تو حد ہے لیکن اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں احساس تھا، وہ اس اولیاء کی بستی کی طرف چلنے لگا۔ ابھی راستے ہی میں پہنچا تھا کہ ملک الموت آ گئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور جب اس کی روح کو قبض کرا تو اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ آپس میں جھگڑنے لگے، کہنے لگے 100 لوگوں کا قاتل ہے، بڑا گنہگار ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں، توبہ کی نیت سے جا، راستے میں انتقال ہو گیا، اس کے دل میں احساس تھا، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ آپس میں جنت کے فرشتے دوزخ کے فرشتے جھگڑنے لگے، وہ کہنے لگے یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، یہ گنہگار، اسے ہمارے حوالے کر دو، وہ کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے فرشتوں دونوں طرف سے زمین پر ناپ لو، اگر یہ اپنی بستی سے قریب ہے تو اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دو،
اگر یہ اولیاء اللہ کی بستی کے قریب ہے تو اسے جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دو۔ چنانچہ وہ تو تھا اپنے بستی سے قریب، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دے دیا اور وہ ایک بالغ اولیاء اللہ کی بستی سے قریب نکلا اور اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے کہ بندہ نکلا، ولی سے ملنے کے لیے نکلا، راستے میں انتقال ہوا، ابھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ابھی توبہ بھی نہیں کیا، ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دیا، راستے میں انتقال ہو گیا، تو بخشش کا عالم یہ ہے اگر کوئی ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جائے، اگر کوئی اولیاء سے نسبت رکھے، اگر کوئی ان کے چہرے کی زیارت کرے، اگر کوئی ان کی صحبت و سنگت میں بیٹھے، پھر اس کی بخشش میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ اس کی بخشش میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم کی بات آئی ہے تو سرکار غوث اعظم کا واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ میں نے شعر پڑھا تھا شروع میں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بدمالا تیرا، جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کے کتے کی شان یہ کہ ایک مرتبہ حضرت احمد زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو واقعہ ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ شیر پر سواری کرتے تھے، شیر پر۔ تو ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تو آپ جب گئے تو کہا کہ بھائی میرے شیر کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا جائے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ان کے شیر کے سامنے ڈال دی جائے، اس کے خوراک کے لیے ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی سرکار غوث اعظم کے مرید آپ کی گائے کو لیا اور لا کر شیر کے سامنے ڈالنے کی کوشش کی، جیسے ہی شیر کے سامنے اس گائے کو چھوڑا، پیچھے پیچھے کتا بھی آ رہا تھا جو سرکار غوث اعظم کے دروازے پر بیٹھتا تھا، جو آپ کے دسترخوان کے ہڈیاں بچتی تھی وہی کو لا کر باہر آپ کے مرید ڈال دیتے تھے، وہی ہڈیوں پر اس کا گزارا تھا، اسی پر وہ کھاتا وہی پڑا رہتا تھا۔ لیکن جب وہ شیر اس گائے پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو کتے نے شیر پر حملہ کیا اور اس شیر کو مار ڈالا۔ تو سوچو جب سرکار غوث اعظم کے در میں رہنے والے دبلے پتلے کتے کی شان یہ ہے تو جو شیر کو مار دیا، اب اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے شیر میں فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، اے سرکار غوث اعظم وہ کیا دبے جس کے سر پہ آپ کا ہاتھ ہو، آپ کا سایہ اسے کون دبا سکتا ہے؟ شیر وہ شیر تھا، لیکن یہ سرکار غوث اعظم کے در کا کتا بھی شیر سے بھاری اور شیر سے طاقتور ہے۔ آپ فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت کیا دبے جس پہ حمایت کو پنجہ تیرا، سرکار غوث اعظم بارک فرماتے ہیں کہ جس کے سر پر آپ کا سایہ ہو جائے، آپ کا ہاتھ ہو جائے، آپ کی نسبت ہو جائے، وہ کیا دبے جس پہ ہو جائے آپ کا سایہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا، بد سری چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہو تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہو تو کریمہ تیرا، اے رضایونا بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر تیرے مولا تیرا، سید جید ہر تیرے مولا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار غوث
اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سچی غلامی نصیب فرما دے. ہم سب کو سرکار غوث اعظم کا سچا غلام بنا دے, سچا عاشق بنا دے, اور یہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی ہمیں نقش قدم پر چلنے کی. اس وقت ہماری آپ کی محبت ہے کہ ہم یہاں حاضر ہیں, تو اس محبت کا بڑا فائدہ بھی ہے اور اس محبت کی بڑی شان بھی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ اشعار جو آپ نے لکھے سرکار غوث اعظم کی شان میں, بڑے عمدہ اور بہت سے کافی اشعار آپ نے لکھے. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ تجھ سے در سے ہے سگ, سب سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ٹکڑا تیرا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام وہ رتبہ دیا. اب ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ یہاں پر سرکار غوث اعظم کی محبت میں جمع ہے, تو محبت کی بڑی شان ہے, محبت کا بڑا مقام ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صحابی تم یہ جاننا چاہتے ہو قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کا وہ معاملہ ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, رشتے دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ایسا عالم ہوگا کہ جب ہمارے عزم ہمارے خلاف گواہی دیں گے, ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء ہمارے خلاف ہوں گے. بھائی کی بات چھوڑو, باپ کی بات چھوڑو, دوست احباب کی بات چھوڑو, ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء ہمارے خلاف ہوں گے, ہماری خلاف گواہی دیں گے. ایسے عالم میں تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے, فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں جلوہ گر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے محبوب صحابی, جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری محبت اللہ کی محبت تمہارے دل میں جلوہ گر ہے, تو سن لو ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, تو بھی روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں تم نے محبت کی ہے. اب صحابی رسول نے جواب سنے, عرض کرتے یا رسول اللہ نہ مجھے اپنی نمازوں پر ناز ہے, نہ مجھے اپنے روزوں پر ناز ہے, نہ مجھے اپنے صدقات و خیرات پر ناز ہے, مجھے تو فقط ایک ہی سہارا ہے, وہ یہ کہ آپ کی محبت, اللہ کی محبت میرے سینے میں جلوہ گر ہے. اب سوچو اس حدیث پاک کی روشنی میں حضور نے فرمایا ہر شخص قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہے. ہمارے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہو, سرکار غوث اعظم کی محبت ہو, یا سرکار غریب نواز کی محبت ہو, یا تمام اولیاء اللہ کی محبت ہو, نبی اکرام کی محبت ہو, حضور کی محبت ہو, جس محبت ہمارے سینے میں جس کی بھی ہوگی, قیامت کے دن ان کی صحبت اور سنگت ہمیں نصیب ہوگی. اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ تھوڑی دیر کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.